صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أول بلا أول كان قبل والآخر بلا آخر يكون بعد الذي كثرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. معزز سامعین، حیات طیبہ کے عنوان سے آج آپ کے سامنے 5ویں گفتگو ہے. کل گفتگو اس موڑ پر آ کر رکی تھی، اس نقطے پر آ کر رکی تھی کہ آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی گئی تھی، اور وہ روایت تھی اصحاب قصاص سے متعلق. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام صحابی نے سوال پوچھا. سوال کیا ہے کہ مولا یہ بتائیے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام کا دن، ایک درود پڑھ دیجئے محمد علیہ وسلم، کیوں امام حسین علیہ السلام کا دن باقی دنوں کی نسبت سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہے. اور امام نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا اور وجہ بیان کی کہ کیوں ہم نے امام حسین علیہ السلام کے دن کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے. مختصر سا خلاصہ صرف یہ کہ امام نے، اگر امام کے اس پورے جواب کو مختصر سا خلاصہ بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تو امام گویا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ حسین کی صورت میں سب اصحاب قصہ ڈل چکے تھے. اب جب کربلا میں گلوئے حسین پر خنجر چلا تو وہ فقط گلوئے حسین پر نہیں چل رہا تھا بلکہ محمد مصطفیٰ بھی ذبح ہو رہے تھے، علی مرتضیٰ بھی ذبح ہو رہے تھے، حسن بھی ذبح ہو رہے تھے، اور
انتہائی ادب کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نعوذ باللہ من ذالک جناب فاطمۃ الزہرا بھی ذبح ہو رہی تھی. امام نے کہا کہ اصحاب کسا کا نور چہرہ حسین ابن علی میں ڈھل چکا تھا. اسی روایت کا ایک اختتام آپ کی خدمت میں پیش کیا. پھر صحابی نے امام سے سوال کیا مولا. امام نے صحابی سے کہا کہ عبداللہ ہاشم سے. پھر امام نے کہا عبداللہ ابن فضل ہاشم سے. اچھا کل میں نے اس روایت کا غالباً حوالہ دیا تھا معانی الاخبار، مگر چونکہ معانی الاخبار اور علل الشرائع دونوں شیخ صدوق کی کتابیں، تو معانی الاخبار میں یہ روایت نہیں ہے، یہ روایت ہے علل الشرائع میں. مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ میرے زبان سے کل معانی الاخبار نکلا تھا، لیکن یہ روایت کتاب شیخ صدوق کی کتاب علل الشرائع میں موجود ہے. تو اب امام نے بڑھ کر کہا کہ دیکھو اس سے بڑی مصیبت کا دن وہ دن ہوگا کہ جب ایک گروہ اٹھے گا اور وہ یہ کہے گا کہ حسین ابن علی تو قتل ہی نہیں ہوئے. امام فرماتے کہ وہ دن ہمارے لیے اس سے بڑی مصیبت کا دن ہوگا، اس سے بڑی مصیبت کا دن ہوگا. اس کے بعد مولا نے کہا کہ یہ لوگ کہ جو اس طریقے کا دعویٰ کریں گے گویا کہ ایسا ہے کہ انہوں نے قذب رسول اللہ وقذب علی وقذب ائمۃ المعصومین من بعدہما. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گویا کہ رسول اللہ کو بھی جھٹلا دیا، ان لوگوں نے علی مرتضیٰ کو بھی جھٹلا دیا اور ان کے بعد آنے والے تمام ائمہ کو جھٹلا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب قتل امام حسین پر روتے رہے ہیں. اور یہ شخص آ کر دعویٰ کیا کرے گا؟ یہ شخص آ کے دعویٰ یہ کرے گا کہ حسین تو قتل ہی نہیں ہوئے، جناب عیسیٰ کی طرح اٹھا لیے گئے. یہاں پر ایک بات آپ کی خدمت میں اس صورت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ محفل کو ایک صلوات کے ذریعے سے نورانی کیجیے. یہ جو ہمارے یہاں پر ایک مشکل ہے نا، ظہور اور ولادت کا مسئلہ، اور ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اگر یہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی آپ ظہور کی تعبیر کیوں استعمال کرتے ہیں. دیکھیے ایک بات میں نے کل آپ سے کہا تھا، یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے کوئی دل لگی. دل لگی نہیں ہے، دل خواہی نہیں ہے کہ جو آیا میں نے اپنے منہ سے بیان کر دی. روایات کے اندر دیکھیں، قرآن کی آیتوں کو دیکھیں. اب جو آپ کے یہاں پر مقیم عالم دین ہیں، ان کی ایک گفتگو میرے ذہن میں جو انہوں نے خالق دینہ ہال کے اندر آج سے تقریباً 4 سال پہلے رسالت کے موضوع پہ کی تھی. وہاں انہوں نے ایک گفتگو کی تھی کہ قرآن مجید کے اندر جب کبھی کوئی نبی کسی قوم کے پاس گیا تو وہ قوم ان سے کہتی تھی کہ خدا نے ہم جیسے بشر کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. خدا کو بھیجنا ہوتا تو کوئی ملک بھیجتا، فرشتہ بھیجتا. اور پروردگار پورے قرآن کے اندر اس بات کے اوپر تاکید کیے جا رہا ہے کہ ہم تم میں سے تم جیسے بشر کو ہی ہدایت کے لیے بھیجیں گے. مگر یہ اور بات ہے کہ یہ تم جیسا ایک جہت سے ہے، ایک جہت سے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا سورہ کہف کی آخری آیت ہے، انما انا بشرم، لیکن دیکھو یوحا الیہ، دیکھو میں دکھنے میں تم جیسا ہوں مگر بات کرتا ہوں تو وحی سے کرتا ہوں. جب بات کرتا ہوں تو وحی سے کرتا ہوں. تو لہذا جسد خاکی میں دیکھ کر ہماری حقیقت کو فراموش نہ کرنا.
اب ان دونوں چیزوں کو ملا کے چلنا ہے، یعنی وہاں پر عقل جب ہدایت پاتی ہے تو دیکھو تمہارے علم کا مبنا کیا ہے، تم کس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہو؟ آج تک پوری میڈیکل سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ دوائی جو آپ مجھے دے رہے ہیں فلاں درد کو صحیح کرنے کے لیے، آپ کو کس نے بتایا کہ یہ دوائی میرے درد کو دور کرے گی؟ کس نے بتایا؟ میڈیکل سائنس آپ سے کہے گی کہ ہم نے یہ دوائی 200 لوگوں پر ٹیسٹ کی، توجہ کیجیے گا، 200 لوگوں پر ٹیسٹ کی، اور 200 لوگوں میں سے ہم نے یہ دیکھا کہ 180 لوگ اس دوائی سے صحیح ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 لوگ تو ایسے تھے کہ جو آپ کی دوائی سے صحیح، اور ممکن ہے کہ میں بھی آپ کی دوائی سے صحیح نہ ہوں، تو ڈاکٹر کہے گا کہ میرے پاس اتنا ہی علم ہے، اس سے زیادہ علم میرے پاس، ٹرائی کرنی ہے ٹرائی کر لو۔ مگر ان ہستیوں کو وہاں سے علم ملتا ہے کہ جس نے سب کو خلق کیا، جو ایک ایک رگ سے واقف ہے، ایک ایک رگ سے واقف ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ وہ طبیب کبھی دوائی دے اور اثر نہ کرے، وہ طبیب کبھی دوائی دے اور اثر نہ کرے۔ لہذا جو مسئلے خدا نہ کرے، جو مسئلے ان کی ولادت کے سلسلے میں ہے، خدا نہ کرے کہ یہ مسئلے جو ہے وہ ان کی شہادت کے سلسلے میں بھی کھڑے ہو جائیں، خدا نہ کرے۔ لہذا کلام امام کے اندر دیکھو، اور یہ بڑی ایک اہم گفتگو ہے، لہذا کلام امام کے اندر دیکھو کہ امام نے کیا لفظ استعمال کیا۔ آپ امام حسن عسکری کی روایتیں دیکھیں، جائیے دلائل الامامہ طبرسی کی کتاب ہے، اٹھا کے دیکھیے کتنے مقامات کے اوپر انہوں نے لفظ ولدہ استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا؟ لفظ ولدہ، ولدہ سے نکلا ہے ولا۔ یہ اور بات ہے کہ ولادت کی حقیقت کو جب جناب حکیمہ خاتون نہ سمجھ سکی تو میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ یہ اور بات ہے، نہیں سمجھ سکی۔ اسی وجہ سے جب امام حسن عسکری نے پوچھا تھا کہ آپ نے کیا دیکھا، کہا مجھے نہیں معلوم ہے، میں اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی، جب آنکھیں کھلی تو دیکھا ایک بچہ تھا کہ جو خدا کے آگے سجدہ کر رہا تھا۔ توجہ ہے آپ لوگ؟ یعنی مکمل ہم جیسا بھی نہیں اور بالکل کٹ کر بھی نہیں، دونوں چیزوں کو کہا گیا ہے کہ دیکھو اس دونوں جہت میں سے کسی ایک جہت کو فراموش نہ کرنا۔ بس اس کے اوپر میں اور اس سے زیادہ گفتگو کرنا نہیں چاہ رہا۔ جو لوگ سمجھنے کے لیے آئے ہیں وہ انشاءاللہ بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ پھر روایت آگے بڑھی، امام نے کیا کہا؟ جو لوگ امام کی شہادت کے منکر ہو جائیں گے، گویا کہ ایسا ہے کہ کافر ہو جائیں گے، گویا کہ ایسا ہے کہ کافر ہو جائیں گے۔ کیوں کافر ہو جائیں گے؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انہوں نے ہمیں جھٹلا دیا، آل محمد کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد امام روایت آگے بڑھی، عبداللہ ابن فضل نے امام سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے، اب دیکھیے میں نے اپنا انداز اس وجہ سے تبدیل کیا ہے تاکہ جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ بہت آسانی سے آپ تک جو ہے وہ میں پہنچا سکوں، لہذا آپ بھی میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن فضل ہاشمی نے امام سے سوال کیا، مولا یہ جو آپ کے شیعہ ہوں گے جو یہ باتیں کہیں گے، امام نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے شیعہ نہیں ہوں گے، ان سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق باقی نہیں بچے گا۔ اس کے بعد امام نے ایک جملہ کہا، لعن اللہ الغلاۃ والمفوضہ، خدا گلو کرنے والوں پر اور ہمارے بارے میں تفویض کا قائل رہنے والوں پر لعنت کرے، لعنت کرے۔ تفویض یعنی کیا؟
خدا نے سارا نظام ان کے ہاتھ میں دے دیا، خدا خود چھٹی پہ چلا گیا. جبکہ سورہ رحمان کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي، ہر دن پروردگار عالم کی ایک حالت، شان یعنی حالت ہے، مگر یہ اور بات ہے کہ تم اسے درک نہیں کر سکتے. مفوضہ اس کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے کیا کہا، سب کچھ پروردگار عالم نے آل محمد کے سپرد کیا، خود پروردگار چھٹی پہ چلا گیا. آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے مولا فرما رہے لعن اللہ الغلاۃ والمفوضہ، خدا ان غالیوں کے اوپر اور ان مفوضہ پہ لعنت کرے. اور پھر اس کے بعد گفتگو آگے بڑھی اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ضلوا، خود گمراہ ہوئے، اضلوا، خود تو گمراہ ہوئے، اضل الناس من الفرائض، خود تو گمراہ ہوئے مگر لوگوں کو فریضہ اور حقوق سے غافل کرتے ہیں. پروردگار عالم نے جو چیزیں واجب کی وہ واجب کی ہیں، یہ خود تو گمراہ ہو گئے مگر اب یہ کیا کام کرتے ہیں، لوگوں کو فریضے سے اور لوگوں کو حقوق سے غافل کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب، لوگوں کو حقوق اللہ سے بھی غافل کرتے ہیں، حقوق العبادت سے بھی، عبادت سے بھی غافل کرتے ہیں. کھا جاؤ، جس کا مال کھانا کھا جاؤ، حسین بخشوا دے گا. ایسا کوئی کانسیپٹ ہمارے پاس، کچھ روایتیں ہیں ابھی پیش کر رہا ہوں، یہ موضوع کا تسلسل ہے، کچھ روایتیں ہیں ابھی پیش کر رہا ہوں، مگر وہ روایتیں کس وقت کام آنے والی ہے یہ بھی دیکھیے گا. تو امام کیا فرما رہے، لوگوں کو حقوق اللہ سے بھی غافل کرتے ہیں، لوگوں کو حقوق العباد سے بھی غافل کرتے ہیں. اور جو کرنا ہے، جبکہ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہمارے پاس موجود ہے. امام محمد باقر کیا کہہ رہے ہیں، قولوا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے زینت کا باعث بننا ہمارے لیے رسوائی کا باعث. ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے. مثال کیا ہے، فرض کیجئے ایک شخص ہے، اس نے چوری کی، تھانے دار نے پکڑ لیا، کہا لاؤ تم اپنے والد صاحب کا نمبر دو. اب جب والد صاحب کو فون کیا گیا، پتہ چلا کہ وہ بہت ہی بڑے حکومت کے کسی عہدے پہ بیٹھے ہوئے اور انتہائی شریف النفس انسان ہے، انتہائی شریف النفس انسان ہے. اگرچہ میں صرف مثال بات کو سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، وہاں پر کیا ہوگا وہ محمد جانے اور آل محمد جانے، صرف بات سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. حکومت کے کسی بڑے عہدے پر بھی تھے اور انتہائی شریف النفس انسان تھے، نہ جس نے کبھی زندگی میں کوئی رشوت کھائی، نہ کوئی غلط کام کیا، نہ کسی گناہ سے اپنے آپ کو آلودہ کیا. باپ ایسا، باپ بیٹے کو چھوڑا تو لے گا لیکن کتنا رسوا ہوگا. باپ بیٹے کو چھوڑا تو لے گا کیونکہ طاقت تو ہے، طاقت تو ہے. بات قدرت کی نفی کی نہیں ہے. جب ہم کبھی بات کرتے ہیں نا، مولانا آپ نے کیا آل محمد کی قدرت کی نفی کر دی، اب کیا آپ آل محمد کی قدرت کو طے کریں گے؟ بات قدرت کی نفی کی نہیں ہے. آل محمد قدرت رکھتے ہیں. رسول فرما رہے کہ میں جہنم کی آگ سے آ کے تمہیں لے جاؤں گا. توجہ کیجیے، بات آل محمد کی قدرت کی نفی کی نہیں ہے. بات کس چیز کی نفی کی کہ دیکھو تمہیں کیا سکھایا جا رہا ہے، تمہیں اجازت نہیں دی جا رہی. اب یہ اگر یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہے تو یاد رکھیے وہ تمام کی تمام روایتیں کہ جو انسان کی بخشش کے اوپر بات کر رہی ہیں، وہ انسان کو یقیناً آل محمد اس بات کی قدرت رکھتے ہیں، مگر آل محمد کبھی اس طرف اجازت نہیں دیتے کہ تم اس طریقے سے جو ہے وہ جو چاہو کرتے پھرو، ہم پیچھے کھڑے ہوئے. بقول یہ آل محمد ہے، کوئی گنڈا گردی کا دفتر نہیں کھلا ہوا، انسان جو چاہے کرتا پھر.
مثال صرف بات کو قریب کرنے کے لیے. لہذا انسان آل محمد، اب دیکھیے چھٹے امام ایک مقام کے اوپر کیا فرما رہے ہیں، عجیب جملہ. امام فرماتے ہیں اپنے کردار کو ایسا کرو کہ اگر کوئی تمہیں دیکھے تو کہے رحم اللہ جعفر صادق، خدا جعفر صادق پر رحم کرے. ارے کیسے کردار والے پیدا کیے. تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں دیکھ کر لوگ ہمیں دعائیں دیں. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں آپ قوموں کے اندر دیکھیے، آج تھوڑا سا گفتگو اس طرف چلی گئی ہے یقیناً، اگرچہ کہ خود میرے مزاج کے اور میری حیت کے بھی خلاف ہے کہ اتنے بزرگان بیٹھے ہوں میں اس طریقے کی گفتگو جو ہے وہ نصیحت والی اور اس طرح کی گفتگو چھیڑوں. لیکن جو جوان ہیں ان کے لیے باتیں کر رہا ہوں، باقی بزرگان تو درس سننے کے لیے آئے ہیں، اور اگر میری غلطی ہو تو اصلاح کیجیے گا. ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد. امام کیا فرما رہے ہیں، رحم، اس طرح کا کردار رکھو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں رحم اللہ جعفر صادق، خدا جعفر صادق پر رحم کرے. کہ کس طریقے کے چاہنے والے جعفر صادق نے پیدا کیے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اب میں یہ کہہ رہا تھا، جب حدیث تینت یہ کہہ رہی ہے نا، حدیث تینت جب یہ کہہ رہی ہے شیعتنا خلقوا من فاضل تینتنا یفرحون فی فرحنا یحزنون فی حزننا، ہمارے شیعہ ہماری مٹی سے خلق ہوئے ہیں. تو جب ہمیں فضیلت دی گئی ہے تو یہ یاد رکھ لیجئے کہ سوال بھی سب سے زیادہ ہم سے ہوگا. کیوں ہم سے سب سے زیادہ سوال ہوگا؟ اس لیے کہ جعفر صادق جب دنیا میں موجود نہ تھے، اس کی عکاسی کرنے والے تم موجود تھے. یہ بتاؤ جعفر صادق کو کس انداز سے پہچنوایا تھا، کس انداز سے اپنے معاشرے میں جعفر صادق کو پہچنوایا تھا، کس انداز سے پہچنوایا تھا. سوال ہم سے سب سے زیادہ ہوگا. لہذا بعض مغربی ممالک میں رہنے والے حضرات کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہم نکلتے ہیں سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے مولانا صاحب، ہم نکلتے ہیں تو آفس میں یقیناً لیڈیز بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. اگر ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ مسلمز کیسے ہوتے کہ ہاتھ نہیں ملاتے. بات کرنا، کام اگر انسان تھوڑی سی محنت کر لے نا تو اسے سمجھا سکتا ہے، اسی کے سوال کو بدل سکتا ہے. اگر آپ کو اتنا ہی زیادہ مسئلہ ہے، آپ کو ہاتھ ملانے کا کس نے منع کیا؟ کوئی کپڑا رکھ لیجیے. مجھے ان میں سے کوئی ایسا شخص، جب وہ لڑکے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے 12 یا 14 لڑکے تھے آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ بتائیے کہ کیا کسی کے جیب کے اندر آپ میں سے جب آپ نکلتے ہیں ایک دستانہ رکھ لیا کریں؟ کہا مولانا دستانہ. میں نے کہا یہ بتائیے اگر سخت سردی ہو تو دستانہ پہن کے ہاتھ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے؟ کیونکہ سامنے والے کو پتا ہے کہ سردی کی وجہ سے اس نے دستانہ پہنا ہوا ہے، تب وہ آپ سے ہاتھ ملاتے ہوئے یہ اشکال نہیں کرتی. اگر آپ اسے صحیح اس ہاتھ نہ ملانے کا بھی صحیح فلسفہ سمجھا دیں تو پھر اس پر بھی اعتراض نہیں ہوگا. میں نے کہا ایک مثال میں پیش کر دیتا ہوں، آپ سن لیجئے. ایک دستانہ بالکل ایسے ہلکے کپڑے کا، جھاڑی دار کپڑے کا، جیب میں رکھیے، پہن کے جب آپ آفس میں داخل ہوں پہن لیجئے. جب آپ اس سے ہاتھ ملائیں وہ سوال کریں گی کہ یہ آپ نے کیوں پہن کے ہاتھ ملائے، تو آپ ان سے جواب میں یہ کہیے کہ کبھی آپ ریسٹورنٹ گئی ہیں؟ گئی ہیں ریسٹورنٹ؟ نہیں بھی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہاں پر جو شخص کھانے کو ڈش سے نکال کے آپ کی پلیٹ میں رکھتا ہے وہ گلوز پہنتا ہے. اچھا کیوں پہنتا ہے وہ گلوز؟ اب وہ گلوز اس وجہ سے پہنتا ہے، اب آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گلوز اس وجہ سے پہنتا ہے کہ کہیں آپ کی غذا جو ہے وہ نان ہائیجین نہ ہو جائے، میرے ہاتھ کی گندگی آپ کی غذا تک منتقل نہ ہو جائے. بس میں نے اسی وجہ سے یہ دستانہ پہنا ہوا ہے کہ وہ تو آپ کی جسمانی غذا ہے، میرے ہاتھ کی گندگی آپ کی روحانی غذا پہ اثر نہ کرے.
آپ لوگوں سے گزارش ہے ایک درود پڑھ دیجیے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے. بر محمد و آل محمد صلوات. اگر بات صحیح انداز سے سمجھائی جائے، سمجھنے والے یقیناً بات کو سمجھتے ہیں. لہذا اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا جائے. کبھی آپ نے اہتمام ہی نہیں کیا. شریعت نے آپ کو ہاتھ ملانے سے منع تھوڑی کیا تھا. شریعت نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی دستانہ بیچ میں رکھ لو، کوئی چادر بیچ میں رکھ لو، کوئی کپڑا بیچ میں رکھ لو. لیکن ہم شریعت کے معاملے کے اندر اتنی سستی کرتے ہیں. جب یہ حال ہو، یا تو اس اعتبار سے سستی ہوتی ہے یا اس اعتبار سے سستی ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق سرزنش کر رہے ہیں کہ تیرا دین شیطان کا دین ہے. کیا ہے واقعہ، کیا ہے سنیے. اب یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں ایک فضیلت کا بھی پہلو ہے اور میرے بھی مزاج کے مطابق ہے، اور جتنے یہاں پر جو ہے وہ فضائل آل محمد سننے کے لیے خاص تشریف لاتے ہیں ان کے بھی مزاج کے مطابق ہے. تو چھٹے امام ایک مرتبہ بزم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور امام کی بزم کے اندر بہت سارے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، بہت سارے طلاب بیٹھے ہوئے تھے. اور محمد بن نعمان جو ہے یہ مولا کی محفل کے اندر داخل ہو گئے. ابو حنیفہ جو ہے وہ مولا کی مجلس کے اندر تشریف لے آئے. ایک مرتبہ امام نے کہا من انت، کون ہو تم؟ کہا فقیح العراق. بعض میں ہے مفتی العراق، عراق کا مفتی ہوں. امام نے کہا اچھا. کہا کہ یہ بتاؤ کیف تفتی، فتویٰ کیسے دیتے ہو؟ کہا مولا کتاب خدا سے. کتاب خدا سے فتویٰ دیتا ہوں. مولا تو میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا کہ کتاب خدا سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے کہا اچھا کتاب خدا سے فتویٰ دیتا ہوں. امام نے ایک آیت پڑھی. امام نے کہا سورہ سبا کی آیت پڑھی. امام نے سورہ سبا قرآن مجید کا 34واں سورہ، اس کی 18ویں آیت امام نے پڑھی. اور امام نے آیت پڑھی وَقَدَّرْنَاهُ السَّيْرَ فَسِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامَ آمِنِينَ. قبیلہ سبا کا تذکرہ ہو رہا ہے. قبیلہ سبا کیا ہے؟ یہ جس کے نام پہ سورہ سبا ہے. سورہ قبیلہ سبا کو قبیلہ سبا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ لوگوں کو گرفتار کر لیا کرتا تھا. اور سبایا آل محمد یعنی آل محمد کے قیدی، آل محمد کے اسیر، عربی میں بھی لفظ استعمال. تو سبا کہتے ہیں قیدی کو. اس وجہ سے اس قبیلے کا نام پڑ گیا. دیکھیں کام ایک غلط کرتا تھا، پورے قبیلے کا نام سبا پڑ گیا. توجہ کیجیے، غلط ایک ہوتا ہے، اور یہ ہمارا یہ انسان کی فطرت ہے. یہ بات ایک غلط ہو نا، میں معصوم نہیں ہوں. میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا. میں معصوم نہیں ہوں. ممکن ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جو شاید فقہ کے پیرائے کے مطابق نہ ہو. کبھی ہو جاتا ہے، انسان ہے، خطا ہو جاتی ہے. اور مجھ سے نہیں، اکثر علماء سے ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم خود بھی ممبر کو سنتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم خود نہیں سنتے، ہم خود سامعین میں سے بھی ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پڑھنے کے لیے آپ لوگوں نے جو ہے وہ بٹھا دیا، مگر ہو جاتی ہے. ہمارا یہ فطرت ہے، ایک بات غلط کی اس انسان کی پوری شخصیت کو ڈیمولش کر دو. عجیب و غریب یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے. تو بہرحال قوم سبا کے حوالے سے، قوم سبا کو سبا، یہ ان کو قبیلہ سبا کو قبیلہ سبا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ قید کر لیا کرتا تھا. جب اس کے قبیلے کے علاقے سے لوگ گزرتے تھے تو یہ اسے پکڑ کے قید کر لیا کرتا تھا. اور پھر اس کے بعد تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے کہ قیدی کو پھر کس طریقے سے چھوڑا جاتا ہے، اور وہ ساری صورتحال. تو قوم سبا کے لیے پروردگار عالم نے، یہ قبیلہ سبا کے لیے پروردگار عالم نے مکے سے لے کر شام تک ان کو یہ اعزاز دیا تھا کہ ساری بستیاں تھیں، اور بستیاں بھی ایسی کہ جو آباد تھی، گلستان تھے. مگر ان کا کفران نعمت یہ تھا، کیونکہ عرب تھے، کہا کہ پروردگار ایسا کچھ ہو جائے کہ بیچ بیچ میں بستی ہو اور باقی تمام صحرا ہو.
اپنے مزاج کے مطابق، اپنے فطرت کے مطابق. گلستان ہو مگر بیچ بیچ میں ہو، مگر جو ہے وہ ایک طویل صحرا بھی ہو. پروردگار نے کہا اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، پھر بھی تمہیں صحرا بھی چاہیے. کبھی کبھار انسان جو ہے وہ اپنے مزاج سے خود پریشان ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے دوسرے بھی پریشان ہوتے ہیں. اب پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا اب یہ آیت نازل ہوئی، قدرناہ سیرا فسیروا فیہا لیالی و ایام آمنین. ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ سفر کا راستہ معین کر دیا، یعنی وہ صحرا بنا دیا. اب تم جاؤ اس میں راتوں اور دنوں کو جو ہے وہ ٹہلتے رہو آمینین، اور ہم نے تمہیں امن دیا. کیا دیا؟ امن دیا. اس کے بعد امام نے سورہ آل عمران کی آیت کا نشان 97 امام نے وہ تلاوت کی، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. جو مکے میں داخل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ امان میں ہوگا. امام نے یہ دونوں آیتیں پڑھی اور ایک مرتبہ ابو حنیفہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ یہ بتا کہ یہ دونوں کون سے علاقے کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہا کہ پہلی آیت کے اندر جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مکے سے مدینے کے درمیان کا. امام نے کہا اچھا یہ بتا دوسری آیت میں کون سا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کہا وہ مکے کا تذکرہ ہو رہا ہے. امام نے ایک مرتبہ اپنے تمام شاگردوں کی طرف دیکھ کے کہا یہ بتاؤ کیا مکے سے مدینے کے درمیان امن رہا؟ امن رہا. پھر ایک مرتبہ کہا امام نے کہ جب عبداللہ ابن زبیر حاکم ہوا تھا تو کیا مکے میں امن رہا تھا؟ جو داخل ہوتا تھا وہ امان میں ہوتا تھا. واقعہ ہرہ آپ لوگوں کے سامنے 63 ہجری کے اندر جو واقعہ ہرہ ہوا آپ لوگوں کے سامنے، اس حد تک عصمت درازی ہوئی کہ اس وقت کے بعد تاریخ نے لکھا کہ مدینے میں کوئی ایسی عورت نہ تھی کہ جسے باقرہ کہا جا سکے. ذرا توجہ کیجئے کہ ایسے وقت کے اندر حسین ابن نمیر قاتل علی اکبر کو امام سجاد نے پناہ دی تھی. یہ ہے کردار. دشمن بھی اگر تمہارے دروازے پر آ جائے، معافی اور چیز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں معاف کر دیا تھا، کردار اور چیز ہے. اور اس کے بعد جو روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وہ نقاب لگا کے جانا چاہ رہا تھا تو امام نے کہا تھا یہ مت سمجھنا کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں، تیری سنا نے ہمیں بہت رلایا ہے، مگر وہ تمہارا کردار تھا جب ہم تمہارے پاس آئے تھے، یہ ہمارا کردار ہے، یہ ہمارا کردار. عجیب و غریب ہے، کہاں ہم ان ہستیوں کی اتباع پوری طریقے سے کر سکتے ہیں. بس وہ روایتیں کہ جب تمہارے پاس تم نے کوشش کی تھی پھر بھی اگر کوتاہی ہو گئی ہم آئیں گے تمہیں بچانے کے لیے، گھبرانا مت، کوشش تو تم کرو. جب دونوں آیتیں پڑھی امام نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر کہا ہاں کیا کہتے ہو بتاؤ، امان ملا تھا؟ آپ لوگ بیٹھے ہوئے تاریخ میں، آپ لوگوں نے بھی تاریخ پڑھی ہے، تاریخ سنی ہے، امان تھا؟ نہیں تھا. امام نے کہا کہ پھر یہ بتا کہ یہ قرآن کی آیتیں غلط ہو گئی. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے کتاب کا علم کہاں ہے مولا، میں تو قیاس کرتا ہوں. امام نے کہا اچھا قیاس کرتے ہو؟ اب قیاس کس کو کہتے ہیں میں آپ کو تفصیل سے سمجھا نہیں سکتا. ایک تو وجہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار کہ یہاں پر بھی عباس انکل نے کوئی ٹیکنیکل چیز کی ہے کہ مولانا ممبر پہ بیٹھے اور کانٹا تیزی سے چلنا شروع ہو جائے. اب یہاں تو اس ٹیکنیکل چیز کو ختم کیا جائے. اللہم صلی علی محمد. تو اب تھوڑا سا اگر آج وقت زیادہ لے لوں مگر بس بہت مختصر سمجھاتا ہوں. قیاس کہتے ہیں کسی ایک جزئی حکم سے حکم کو نکالنا اور اسے ایک دوسرے جزئی حکم پر لگا دینا. مثال دیتا ہوں آپ کو، مثال دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ، کیونکہ بہرحال یہاں مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے اور مدرسے جاتے ہیں. ایک اور چیز آپ لوگوں کے لیے اگرچہ کہ صرف ایک چھوٹا بھائی ہونے کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ چیز ہے کہ مدرسہ بھیجنے میں اپنے بچے کو کوتاہی نہ کریں. جس طریقے سے روزانہ 8 بجے یا صبح میں جس ٹائم پہ بھی آفس کے لیے اٹھتے ہیں، جمعے کے دن امام زمانہ کے لیے اٹھیے. محمد و آل محمد بلند تر صلوات.
اللہ یا رسول کا مولا میں تو قیاس کرتا ہوں. اور قیاس کس کو کہتے ہیں؟ ایک جزئی حکم کو. مثال دے رہا تھا. فرض کیجئے مثال کیا ہے؟ نماز کا دوسرا سجدہ. آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کا دوسرا سجدہ. دوسرے سجدے سے آپ نے اگر سر اٹھا لیا, یا فرض کیجئے خود سے سر اٹھ گیا, سجدے میں رکھ لیا تھا سر اور خود سے سر اٹھ گیا, تو اب آپ ذکر پڑھنے کے لیے کیا واپس سجدہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر کریں گے تو سجدہ تیسرا ہو جائے گا, اضافہ ہو جائے گا, نماز باطل ہو. لہٰذا اب وہ جو ذکر چلا گیا, سجدہ دوسرا ہو گیا آپ کا, آپ نماز کو آگے چلائیے. لیکن اگر یہی چیز اس انداز سے ہو جائے, نماز جماعت میں ہو جائے, نماز جماعت میں آپ نے دوسرے سجدے میں سر رکھا تھا اور جب آپ کھڑے ہوئے تو آپ کو پتہ چلا امام تو ابھی سجدے میں, تو اب آپ کیا کریں گے؟ سر رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ جواب کیا ہے؟ سر رکھیں گے. کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ امام کی اتباع کرنی ہے, اس لیے کہ امام کی اتباع کرنی ہے. صحیح ہے. اب جب آپ نے سر رکھا تو اگر کوئی اس طریقے سے قیاس کرے کہ کیونکہ وہاں رکھنا تھا تو نماز باطل ہو جاتی, یہاں رکھوں گا تو بھی نماز, اس کو کہتے ہیں قیاس. ایک جز سے حکم نکال کے دوسرے جز کے اوپر حکم لگا دیں. بات قیاس واضح ہو گیا آپ کے لیے؟ لفظ قیاس اب جس حد تک کر سکتا تھا اس حد تک کیا ہے. پھر اس کے اندر فقہ کی تفصیلات ہے, کیونکہ اب میں ایک اور جملہ کہوں گا تو ایک اشکال بن جائے گا. بہرحال یہاں تک واضح ہے تو ایک درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. اسے کہتے ہیں قیاس. کہا مولا میں تو قیاس کرتا ہوں. اب یہ مولا میں کہہ رہا ہوں کیونکہ احترام میں وہ کہہ رہا تھا کہ یا حاضہ, میں تو قیاس کرتا ہوں. امام نے کہا اچھا قیاس کرتے ہو؟ کہا کچھ سوالات ہیں, قیاس کے ذریعے سے ان کا جواب دو. امام نے کہا ایہما اعظم القتل ام زنا, بتاؤ قتل بڑا گناہ ہے یا زنا بڑا گناہ ہے؟ کہا مولا قتل بڑا گناہ ہے, کیونکہ زنا میں صرف عزت جائے گی, قتل میں تو جان بھی چلی جائے گی. امام نے کہا اچھا دیکھو اب تم نے خود کہا ہے نا قتل بڑا گناہ ہے, زنا چھوٹا گناہ ہے. کہا یہ بتاؤ پروردگار عالم نے زنا کے لیے کہا کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہ لانا, قتل کے لیے کہا کہ 2 گواہ کافی ہے. جبکہ قیاس کیا ہوتا ہے؟ جز کا حکم جز پہ لگانا. تو اگر قتل بڑا گناہ ہے تو کم سے کم اس کے لیے 4 گواہ تو ہوتے ہیں. امام نے کہا جواب کیا ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے تو کہا تھا لولا سنتان لہلک النعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. اپنے اجداد کی پیروی کرتے ہوئے کہا تھا, کیونکہ ان کے اجداد میں ایک تھا کہ جس نے کہا تھا لولا علی لہلک فلا. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اگر جگہ ہے تو آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے, ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش, جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں دین فروش, اتنا تو ہم نام پہ مولا کے لٹا دیتے ہیں. اور سال بھر چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی, اتنا تو ہم بچوں کو 10 دن میں پڑھا دیتے ہیں. اب اسی کے متعلق ایک 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے, سماعت فرمائیے. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم کا ہنر, ذکر عباس خود ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم کا ہنر,
ذکر عباس خود ہی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں جتنے پیسوں میں غنی بنتا ہے ایک بندہ، اتنے پیسوں کا تو لوبان جلا دیتے ہیں۔ ایک درود پڑھ دیجیے۔ صلی علی محمد۔ سمجھ میں آگیا کیا؟ امام نے کہا اچھا دوسری مثال سن، کہا یہ بتاؤ ایہما افضل الصلاۃ ام الصوم، بتاؤ روزہ افضل ہے یا نماز افضل ہے؟ کہا مولا نماز سب سے زیادہ تاکید ہے، ان قبلت ما سوا، ان ردت ما سوا، نماز قبول باقی سارے اعمال، نماز رد باقی سارے اعمال۔ مولا اس کے ذیل کے اندر روزہ بھی آ گیا۔ اب اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نماز قبول باقی سارے اعمال قبول، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج آپ جانے کے بعد کہیں کہ یہ عزادار ماتم کر رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ماتم داری بھی ضائع ہو گئی۔ یہ آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے، یہ آپ کو اور مجھے حق نہیں ہے یہ کہنے کا، کیونکہ جہاں تک یہ فقہ کا قاعدہ ہے، قیاس مت کیجئے گا کہ کیونکہ نماز کے بارے میں یہ آیا ہے لہٰذا باقی سب کے بارے میں بھی یہ آیا ہے۔ ابھی اسی کی ممانعت ہو رہی ہے، لہٰذا اب اگر یہ بھی پوچھنا ہے تو اپنے مرجع سے جا کے پوچھئے گا۔ اور خود آغا سیستانی صاحب نے استفتاء، ایک بندے نے استفتاء کیا، میں نے خود دیکھا ہے sistani.org پہ، ایک بندے نے سوال کیا، کہا مولا کا آغا ایک جو ہے شخص ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا نماز پڑھتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہے؟ استفتاء کا جواب لکھا ہوا تھا ممکن ہے کہ داڑھی رکھنے والے کی قبول نہ ہو۔ جواب نہیں کہ آقا صاحب نے نہیں آخیا کہ داڑھی نہ رکھو، انہوں نے جواب نہیں دیتا کہ داڑھی نہ رکھو، داڑھی ساڑھی فقہ جو واجب ہے۔ واجب ہے، میں نے کب مانا؟ نہیں میں کیا کہ اے مت مگر پنڈال کے لوگ سمجھن کہ آقا صاحب نے نہیں صحیح، آپ پروردگار آپ کو جزا دے۔ میں کہہ رہا ہوں آقا کے جواب کے اندر یہ عبارت ہے، لہذا آپ ایک عبادت کو دوسری عبادت کے ساتھ ٹکرائے مت، وہ اپنی جگہ پر عبادت یا اپنی جگہ پر عبادت۔ بہرحال تو اب سوال کیا اس نے، کہا یہ بتائیے یہ صوم ہے اور صلاۃ ہے۔ امام نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ یہ بتا کہ عبادت افضل کون سی ہے؟ افضل کون سی ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجیے۔ نماز۔ کمتر کون سی ہے؟ روزہ۔ امام نے کہا یہ بتا جب عورت کے ایام ہوتے ہیں تو جو نمازیں ان ایام میں چھوٹ گئی وہ معاف، اور اگر روزہ چھوٹ گیا تو اس کی قضا کرنی ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا تیرے قیاس کے مطابق جز کا حکم نکال کر جز پر لگا دیا جائے تو نمازوں کی قضا ہونی چاہیے تھی، روزے کی قضا نہیں ہونی چاہیے تھی۔ امام نے کہا تیسرا سوال ایہما اقذر بول ام منی، منی زیادہ نجس ہے یا پیشاب زیادہ نجس ہے؟ اب یہ امام نے کہا ہے، اس وجہ سے میں یہ جملے استعمال کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ لوگوں کو کہ ان کی فکر کہاں تک تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے استاد ایک جملہ کہتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کے پاس دین کچھ تھا، ان کے پاس دین ہی نہیں تھا، کیونکہ جب دین آل محمد کے مقابلے پہ آ جائے وہ دین پھر دین نہیں ہے۔ اب امام نے جب یہ سوال کیا تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ پیشاب کی نجاست زیادہ ہے۔ امام نے کہا کیسے زیادہ ہے؟ کہ وہ ایسے زیادہ ہے کہ پیشاب 2 مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہوگا، قلیل پانی سے 2 مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہوگا، جبکہ منی قلیل پانی سے بھی 1 مرتبہ پانی ڈالنے سے پاک ہو جائے گی، جس چیز پہ لگی ہے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ امام نے کہا اگر بات یہی ہے تو پھر پروردگار عالم نے جنابت کے وقت غسل رکھا، پیشاب کے بعد وضو رکھا۔
اب بتا کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہا مولا میں تو اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں، میں قیاس بھی نہیں کرتا۔ پینترا بدلا جا رہا ہے، گرفت کر لیے امام۔ ہوتا یہ تھا، دیکھیے یہ ریاستیں، ہوتا یہ تھا کہ بادشاہ نے حکم یہ دیا تھا کہ اگر کوئی ابو حنیفہ سے جا کے سوال کرے گا تو اسے 1 درہم دیا جائے گا، اور اگر کوئی جعفر صادق سے جا کے سوال کرے گا تو اسے 1 درہم دینا پڑے گا۔ مولا کے چاہنے والے بڑے زیرک ہوتے ہیں، وہ پہلے وہاں جاتے تھے، سوال کرتے تھے، 1 درہم لیتے تھے، یہاں آ کے دیتے تھے، سوال پوچھتے تھے۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ چھٹے امام نے جیسی تربیت کی، گھڑی کا کانٹا کسی طریقے سے، سوئی کسی طریقے سے رک جائے، مگر رک نہیں سکتی۔ بہرحال میں کوشش کروں گا آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لوں۔ اب کیا ہوا؟ امام نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولا میں تو رائے سے جواب دیتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا رائے سے جواب دیتے ہو؟ ایک سوال، 2 بندے تھے، ایک غلام تھا ایک مالک تھا، دونوں اپنی بیویوں کو ایک گھر کی چھت کے نیچے چھوڑ کر چلے گئے سفر پر۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر کی دیوار گر چکی تھی اور دونوں کی بیویاں مر چکی تھی۔ دونوں کے بچے تھے، ایک بچہ تھا جو اس وقت ان کے جانے کے بعد پیدا ہوا تھا، وہ دونوں بچے صحیح سلامت تھے۔ اب یہ بتا دے، اپنی رائے سے یہ بتا دیتے کون سا بچہ مالک کا بچہ، کون سا بچہ غلام کا بچہ؟ ہم نے کہا اپنی رائے سے بتا دیں۔ اب ایک مرتبہ پھر پینترا بدلا، کہا مولا میں تو صرف حدود کے حوالے سے فتویٰ دیتا ہوں، حد شرعی کب جاری ہوگی، بس صرف اتنا فتویٰ دیتا ہوں۔ امام نے کہا اچھا، کہا چل ایک بات اور پوچھ لیتا ہوں، یہ بتا دے۔ وہ کیا بات ہے؟ جہاں جہاں یعنی فقہ کے جتنے ابواب وہ بدل رہا ہے، امام ہر باب میں جا کے گرفت کر رہے ہیں، ہر باب میں جا کے گرفت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امامت کو فقہ پر مت تولیے گا، توجہ کیجیے گا، امامت کو کبھی فقہ کے میزان میں مت تولیے گا، فقہ کو امامت کے میزان میں تولیے گا، اس لیے کہ امام فقہ کے سائے میں نہیں چلتا، فقہ امام کے سائے میں چلتی ہے۔ اب سوال کیا مولا سے، مولا نے سوال کیا، کہا اچھا، کہا یہ بتا ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی دائیں آنکھ وہ جو ہے وہ اندھا تھا، اور ایک شخص ایسا تھا کہ جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا۔ اب فقہ کے اندر کیا ہے حکم؟ اگر آپ نے میری آنکھ پھوڑی تو میں بھی آپ کی آنکھ پھوڑوں گا، یا پھر دیت دی جائے گی، یا پھر دیت ہوگی، یا پھر ممثل ہے۔ امام نے کہا یہ بتا کہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی اس نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی، اور جس کا ایک ہاتھ نہیں تھا اس نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، تو یہ بتا کہ اب بدلے میں وہ کیا کرے گا جبکہ اس کی ایک آنکھ اور ایک ہاتھ پہلے سے ہی ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی ہے؟ کیا کرے گا یہ؟ اس پر حد کیسے جاری؟ کیونکہ شریعت کا حکم ہے، جس کا ایک ہاتھ پہلے سے کٹا ہو، یہ شریعت کی خوبصورتی ہے، اس کا دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ دوسرے پیر کی انگلیاں کاٹی جائے گی، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دوسرے ہاتھ سے معذور ہو جائے۔ امام نے کہا اچھا بتا اپنی رائے سے بتا۔ جواب نہیں ہے، یہ تو میں نے جواب دے دیا آپ کو، ورنہ امام نے کہا بتا اپنی رائے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو حکم ہے نا چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، یہ فوراً سے حکم نہیں ہے، چوتھے مرحلے پہ جا کے یہ حکم ہے فقہ کا، تیسرے یا چوتھے مرحلے پہ، جو ابھی میرے ذہن میں جس انداز سے موجود ہے، کہ پہلی مرتبہ سرزنش کی جائے گی، دوسری مرتبہ اس کو قید کیا جائے گا، تیسری مرتبہ جو ہے وہ اس کا مال روکا جائے گا، چوتھی مرتبہ میں جا کے اگر پھر چوری کرے تو اس کی انگلیاں کاٹی جائے گی۔ تو یہ پریشان ہو گیا۔ اب ایک مرتبہ کہنے لگا مولا مجھے معاف کر دیجئے، آج کے بعد میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا، آج کے بعد میں کبھی فتویٰ نہیں دوں گا۔ امام نے کہا کلا، جھوٹ بولتا ہے،
تو جا کے پھر فتویٰ دے گا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے دل کے اندر ریاست اور حب دنیا بیٹھ چکی ہے. محمد علی محمد بلندتر صلوات. اللہ جب ریاست اور حب دنیا تمہارے دل میں بیٹھ جائے نا، آل محمد کو سب سے زیادہ دکھ پہنچایا ہے جب کبھی کسی کے دل میں ریاست بیٹھی ہے. عمر سعد نے کربلا میں کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ جب 9 محرم کو امام نے بلایا ہے تو امام نے کہا عمر سعد سے کہ مجھے میرے قتل سے باز آ جا. کہا کہ کوفے میں میرے بچے ہیں، ابن زیاد میرے بچوں کو مار دے گا. امام نے کہا میں نے پناہ دی. جس کے اپنے بچے پناہ میں نہ ہو وہ عمر سعد سے کہہ رہے میں نے پناہ دی. کہا مولا میری زمینیں ہیں اور وہ سب چیزیں ہیں. یہ دیکھیں حسین حجت تمام کر رہے، یہ بھی کردار دیکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر سعد کسی زمانے میں علی کا چاہنے والا تھا. مولا حسین حجت تمام کر رہے. کہا تو نے ہم سے محبت کی تھی نا، دیکھ آج ہم تجھے بچانے کے لیے آئے، اگر بچ سکتا ہے تو بچ جا. امام نے کہا میری زمینیں ہیں، وہ ساری میری زمینیں جلا دے گا. امام نے کہا کہ مدینے میں میں تجھے زمینیں خرید کے دوں گا. میں تجھے زمینیں خرید کے دوں گا. تجھے کتنی زمینیں چاہیے؟ میں خرید کے دوں گا. امام آپشنز دیتے رہے، وہ ہر آپشن سے پیچھے ہٹتا رہا. آخر میں کہتا ہے کہ مجھے رے کی حکومت چاہیے. امام نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ تجھے رے کی حکومت تو دور کی بات، ایک گندم بھی نصیب نہیں ہوگی. تاریخ نے لکھا کہ جیسی رے میں داخل ہوا بغیر کچھ کھائے مر گیا، کچھ نہیں ملا. بلکہ بعض نے لکھا کہ رے کی حکومت تک نہیں ملی. حسین سخیدر یاد رکھیے. اپنی طرف سے ابو حنیفہ جیسی فقہ نے امام کو جتنا نقصان پہنچایا نا، اور دین کو، پورے دین کو جتنا نقصان پہنچایا، یہی وجہ سے امام نے کیا کہا؟ ان کا اصلاً کوئی دین ہی نہیں ہے کہ جس دین کے اندر آل محمد داخل نہ ہو. وہ دین کیسا دین ہے؟ وہ دین کیسا دین ہے؟ اور جس دین کے اندر آل محمد کو ذبح کیا جائے، یہ وہ حب دنیا اور یہ چیزیں اس حد تک پہنچ گئی کہ آل محمد کو صرف دلی نقصان نہیں پہنچایا، آل محمد کی گردنوں پر اگر خنجر چلے ہیں حب دنیا کی وجہ سے چلے. کیونکہ جانتے تھے کہ ان کو ان کے مقام سے جب تک گرایا نہیں جائے گا دنیا ہماری طرف نہیں بڑھ سکتی. دعا کیجئے اس فرش عزا پر، گرچہ کہ ہم یہاں رونے کے لیے آئے ہیں، شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے، مگر روایات کہتی ہے آنسو تمہاری شفاعت کا باعث ہے. جب آنکھوں میں آنسو آئے نا آج مصائب میں، شہزادی سے دعا کرنا، شہزادی تیرے بچوں کے ساتھ ایسے جڑ جائیں کہ ہمارے دل سے حب دنیا نکل جائے، ہمارے دل سے محبت دنیا نکل جائے. کیونکہ اس حب دنیا نے آل محمد کو بہت نقصان پہنچایا ہے. کس طریقے سے آل محمد کو آج مسلم کے 2 غریب بچوں کا تذکرہ کرنا ہے. عزاداروں، 2 سنتیں تھیں جو رسول اللہ نے ایجاد کی تھی. ایک رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی کسی کے گھر میں مر جائے، جب کبھی کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو مسلمانوں سے کہا تھا کہ دیکھو 3 دن تک اس کے گھر پر جا کر کھانا دینا، 3 دن تک اس کے گھر پر جا کر کھانا دینا. دوسری سنت یہ تھی جو رسول اللہ نے رکھی تھی کہ جب کبھی کسی جانور کو، 2 جانور کو ایک مقام پر ذبح کیا جائے تو ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرنا. میں کہوں گا رسول اللہ آئیے، آپ ایک مرتبہ مدینے میں آئیے، ایک مرتبہ مسیب میں آئیے. مدینے میں جب شہزادی کا دروازہ بجا تھا، شہزادی سمجھی ہوں گی شاید کوئی کھانا لے کر آیا ہوگا. ارے آج بابا کا انتقال
دوسری شہزادی نے کہا کون ہے؟ ارے بدبخت کہتا ہے دروازہ کھول ورنہ دروازہ جلا دوں گا۔ ایک پہلا بچہ وہاں پر شہید ہوا تھا، جب دروازے پر لات لگی، ارے میری بیوی دیوار اور دروازے کے درمیان ایسی پسلیاں ٹوٹ گئی، ایک سنت وہاں پر ٹوٹی۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جب کوئی مر جائے تو کھانا دینا، آپ کی بیٹی کا گھر ہے، انتقال آپ کا ہوا ہے، مگر کھانا دینے کوئی نہ آیا۔ اور دوسری سنت وہاں پر ٹوٹی جب مسیب میں عقیل کے بچے گرفتار ہوئے، ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے ذبح، اجرکم علی الزخرہ، ایک بچے کو دوسرے بچے کے سامنے ذبح کیا گیا۔ عزادارو جملہ یہ ہے سننا، جب بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اس سے پہلے بچوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو ہمیں ذبح کیوں کر رہا ہے؟ میں نے ابھی ایک حسین کی کریمی کی ایک مثال پیش کی تھی، بچوں کی کریمی کی مثال سنیے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تیری ماں نے ہم پر احسان کیا، ہمیں کچھ دنوں کے لیے پناہ دی، یہ بتا کہ تو ہمیں ذبح کیوں کر رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھے ابن زیاد سے پیسے ملیں گے۔ کہا اچھا ایک کام کر، بازار میں لے جا کر بیچ دے، بازار میں لے جا کر بیچ دے، مگر ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ ارے رسول خدا کو کیا جواب دے گا؟ مگر نہیں مانا۔ عزادارو بچے ذبح ہو گئے، ایک بھائی کے سامنے دوسرے بھائی کا گلا کٹ گیا، دونوں بچوں کو نہر میں پھینک دیا۔ روایت کا جملہ ابن زیاد جیسے شکی نے جب دونوں بچوں کے سر دیکھے ایک مرتبہ سوال کرتا ہے کیا قتل کرنے سے پہلے کچھ دیر کے لیے تجھے رحم آیا تھا؟ میں کہوں گا جب ابن زیاد تڑپ گیا، ارے ان بچوں کی ماں نے جب ان بچوں کے سروں کو دے کس انداز سے برداشت کیا ہوگا؟ بس عزاداران امام مظلوم کربلا، مسلم کے 4 بچے تاریخ نے لکھے، 2 بچے طفلان مسلم محمد اور ابراہیم، ایک تیسرا بیٹا جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم۔ یہ کون ہے مسلم کا؟ یہ وہ بیٹا ہے کہ جو کربلا میں شہزادہ علی اکبر سے پہلے شہید ہوا ہے۔ اس کی شہادت کا منظر وہی منظر ہے جو علی اکبر کی شہادت کا منظر ہے۔ جس طریقے سے علی اکبر کو برچھی لگی تھی، عبداللہ کے کلیجے میں برچھی لگی تھی۔ حسین اس کے جنازے پہ گئے تھے اور جب برچھی کا پھل نکالا تھا کلیجہ باہر آ گیا۔ یہ مسلم کا تیسرا بچہ۔ مسلم کی ایک آخری چوتھی بیٹی تھی، مسلم کی ایک آخری چوتھی بیٹی تھی، یہ وہی بیٹی تھی کہ جسے حسین نے جب بابا کی شہادت ہوئی تھی پیار کیا تھا۔ عزادارو سوال کرو یہ بچی کہاں گئی؟ اجرکم علی الزہرہ، تھوڑا سا میرے گریے میں ساتھ دیے گا، سوال کرو یہ بچی کہاں گئی؟ کربلا کے بعد، کربلا کے شہیدوں میں مسلم وہ شہید ہے کہ کربلا کے بعد مسلم کی نسل ختم ہو گئی۔ کربلا کے بعد مسلم کی نسل ختم ہو گئی، مسلم کے پیچھے کوئی نہ بچا۔ عزادارو 3 بچوں کی شہادت میں نے پڑھی، ایک بیٹی باقی رہ گئی۔ عزادارو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے بھی کہا ہوگا بے اولاد ہے، دعا کے لیے کہا۔ مسلم کا واسطہ ایسا واسطہ ہے نا، اولاد ہو جاتی ہے، روتے ہوئے جن نے آپ کو کہا ان کے لیے دعا ضرور کرنا، خدا انہیں علی اصغر کے صدقے میں اولاد دے، سکینہ کے صدقے میں، مسلم کے بچوں کے صدقے میں صاحب اولاد کرے۔ عزادارو ایک بچی بچی تھی، ذرا سوال کرو وہ بچی گئی کا؟ جب کربلا سے قافلہ میں چلا، مسلم کی بچی ہماری سے زمین پر گری، اونٹوں کے پیروں میں کچل گئی، مسلم کی نسل کا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔